ہمیں مرے ہوئے 3-4 منٹ ہی ہو چکے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی کبھی مر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ والی قبر میں ایک اسمارٹ خوبصورت مردہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کبھی شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ کبھی ریڈ ڈرائیونگ کی؟ پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ تم نے سڑک پر پیدل چلتے رہے ہو کیا؟ تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ پھر تم کیسے مر گئے؟ اس نے کہا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ اس نے چیخ کر جواب دیا، میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا، میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دوہرا ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا، میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 5 منٹ کی زندگی۔ میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے ابو مجھ سے ناراض تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا اور میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے، لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ میں نے ہمیشہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے مقدم رکھا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب سناٹے میں تھے کہ اگلی قبر میں سے ایک ایگزیکٹو قسم کا سیریس مردہ تھا۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، اعلیٰ ترین اسپتال اور مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی۔ میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریز سے ہر 4 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا۔ ہفتے میں 2 بار اسٹیم بات لیتا تھا۔ میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا تھا۔ ہر ہفتے فل باڈی مساج کرواتا تھا۔ میں کام کا اسٹریس بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا۔ میرے پاس 5000 لوگ ملازم تھے، یہ لوگ میرا سارا اسٹریس اٹھا لیتے تھے اور میں صرف عیش کرتا تھا۔ مگر پھر مجھے کھانسی آئی، میں نیچے جھکا، فرش پر گرا اور مر گیا، اور میں پچھلے 3 منٹ سے یہ سوچ رہا ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، بس 2-3 منٹ کی زندگی۔ میں واپس جا کر اپنی ساری دولت کسی مدرسہ یا ویلفیئر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے بڑا اسلامک ادارہ یا فری میڈیکل کالج، ملک کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا اسپتال یا پھر ملک کی سب سے بڑی سائنس یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا اور بھی واپس آ جاؤں گا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی، تیسرا مردہ بول پڑا ہے۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل و شباہت سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر مکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا، صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ دکھ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے۔ میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکرز خود سوزی کر لیا کرتے تھے۔ لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11,000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے تھے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے، اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا نہ تھا اور نہ ہی پیتا تھا میرے ڈاکٹر جب تک اس کو تصدیق نہیں کر دیتے تھے۔ میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا اور میں تقریر بھی بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کیا کرتا تھا۔ میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ روپے خیرات کرتا تھا، مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا، میں نے کن پٹی دبائی، میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور مر گیا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا، آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، صرف 2 منٹ کی زندگی۔ میں اس دنیا کے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ موت سے نہیں بچ سکتے، چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بلٹ پروف شیشے ہٹا دیں۔ خدمت و تبدیلی وہی ہے جو آپ آج لے آئے۔
اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، نعرے مت لگائیں۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر زہد اور تقوی کا محراب تھا، گردن عجز اور انکساری کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، حضور آپ بھی مر گئے؟ مولوی صاحب بولے، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے، اپنی ہر تقریر میں موت، میدان حشر اور حساب کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین نہیں تھا کہ میں مروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت عمر دے گا، مجھے یہ یقین تھا، اور میں جب تک موت کے فرشتوں کو اجازت نہیں دوں گا یہ میرے بستر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ مگر ہوا اس سے الٹ۔ میں مسجد میں نماز سے فارغ ہوا، ابھی مسجد سے نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ مجھے بھی اب صرف 3 منٹ چاہیے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو، قرآن کریم پڑھو اور رسول کی ہر ایک سنت سے اپنی زندگی سنوارتے جاؤ۔ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پھر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور مزید لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ سکے اور لوگ موت کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں۔